بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے یہ ابھی اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان یہاں پر بھی میں ویڈیو کے اندر بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ دوپہر کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک میں واٹس ایپ کو ٹائم دیا کروں گا، اور واٹس ایپ کے جتنے 22 گھنٹوں کے اندر سوالات آئے ہوں گے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، تقابل ادیان کے اوپر، وہ ان سوالات کے جوابات میں دیا کروں گا۔ تو صرف آپ مجھ سے تقابل ادیان یا ختم نبوت یا قادیانیت کے حوالے سے سوالات کریں، اور سوالات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈ کر کے واضح الفاظ کے اندر آپ نے اپنا نام بتائیں، اپنا علاقہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، تو اس کو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ پھر یہ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک میں سوالات کے جوابات دیا کروں گا۔ چلیں جی، آج پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سعودیہ کے داؤد خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جوید احمد غامدی جوید غامدی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، وہ ایک صوفی تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میں نے آڈیو سینڈ کیا ہے، سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ حوالہ بھی اس کا دیں، اور ویڈیو اگر ہو تو وہ ویڈیو سینڈ کریں، اور اگر لنک ہے تو لنک سینڈ کریں، اور بتائیں کہ کتنے منٹ پر اس نے یہ بات کہی، یا اگر کسی کتاب میں ہے تو کتاب کا حوالہ دیں، اور آڈیو میں سوال کریں۔ جزاک اللہ۔ جی وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، اس نے ویڈیو میں بات کی کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، یہ انہوں نے لنک سینڈ کیا ہے، لنک ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے 3 منٹ سن لیں، پھر کہتے ہیں کہ ویسے پورے کلپ میں مرزا کو محی الدین ابن عربی اور دیگر صوفیہ کی طرح صوفی ثابت کرنے پر زور لگایا گیا ہے۔ آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے، اس کے ابتدائی 3 منٹ ہم سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، اور اس کا پھر جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا، بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، وہ بنیادی طور پر صوفی تھے، تصوف سے ان کا اشتغال تھا، اسی طرح کے اوراد، وظائف، چلے، یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں، آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے، اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے، یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں اس زمانے کے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں، یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یہ اصل میں اسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے یہ باتیں ایسی تھیں، یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی، اور سب ان کی جتنے بھی ہیں، روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے، اور الہام جاری رہنا چاہیے، اور وہی جاری رہنا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے، بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کو محروم کر دی گئی، اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے۔ پھر الہام، وہی، یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے، تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب، جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے، حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے، یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی 2 گروہ ہو گئے، اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا، وہ مجدد تھے، یہ جو لاہوری جماعت ہے وہ اسی تعبیر پر وجود میں آئی، اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ صریح کیا،
اور یہ کہا کہ نہیں یہ باقاعدہ، یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا. انہوں نے اس کو پھر اس منتہائے کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح کی ضرورت نہ رہی. پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے، بعد میں پھر جب بحثہ بحثی ہوئی، مناظرے ہوئے، تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں، نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، کل اور بھی آ جائیں گے. یعنی معاملہ پھر ذرا مزید آگے بڑھ گیا. کہنا تو یہی چاہیے، یعنی یہ جی ابتدائی 3 منٹ میں نے اس ویڈیو کو چلا کے آپ کو سنایا ہے. آئیے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب جو ہیں ان کو قادیانی مرزائی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور قادیانی مرزائی ان کے کلپ جو ہے نا بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور اپنی ویب سائٹس کے اوپر، اور فیس بک کے اوپر، اور یوٹیوب چینلز کے اوپر وغیرہ وغیرہ. اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ جناب کوئی 80-90% کے قریب جو ہے مرزا غلام قادیانی کے خیالات، عقائد اور نظریات سے ملتے جلتے ہیں. سیم وہی عقائد اور نظریات ہیں. اچھا جی، اور جس کا تھوڑا سا آپ نے یہ اس ویڈیو کے اندر بھی، یہ جو ابھی ہم نے چلا کے آپ کو دکھائی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا. آئیے بات کو مختصر کرتے ہیں. ہم قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org. اس میں یہ روحانی خزائن جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی یہ ساری جلدیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں PDF کا نشان نظر آتا ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی جلد نمبر 18 میں جاتے ہیں تو اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. ہم یہ اوپن کر لیتے ہیں. یہ جلد نمبر 18 ہے، اور ایک غلطی کا ازالہ بھی آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں. یہ اوپن ہو گئی ہے. اب ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی گئی. میں خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید اور ایک امتی، اس کا منہ بولا امتی اور اس کا منہ بولا صحابی جو ہے نا، وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ باہر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے جو ہے نا وہ پیر کو نبی سمجھتے ہو. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں نبی نہیں سمجھتا. تو جب اس نے آ کے مرزا قادیانی کو بتایا تو اس نے کہا، اس نے اس کو ڈانٹا. اس نے کہا کہ تو بے وقوف ہے ایک نمبر کا، میں تو نبی ہوں. کس نے کہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں؟ تو نے غلط اس کو بتایا ہے. تو یہ پورا رسالہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے رسول ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ لکھا. آئیے جی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جناب کہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معاملات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، یہ الفاظ دیکھ لیں. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں؟ بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی، جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں. چنانچہ وہ کلمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک وحی اللہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دیکھو صفحہ نمبر 498 براہین احمدیہ. اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے. جری اللہ فی حلل الانبیاء،
यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में देखो। बराहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। फिर ये वहीउल्लाह है जो सफ़ा 557 बराहीन में, ये आगे पूरा आप पढ़ सकती हैं। अभी तक की तहरीर से आपको ये चीज़ वाज़ेह होगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, और वो अगले बंदे को डांटता है, वो कहता है तुमने गलत कहा है। अब गामदी साहब से मेरा सवाल है कि आपकी लाइब्रेरी में जो बराहीन अहमदिया रखी हुई है, आपने कहा मेरी लाइब्रेरी में रखी है, तो ये अल्फाज आपको नज़र नहीं आए, ये एक गलती का इजाला, ये किताब नज़र नहीं आई। ज़रा इन 2 सफ़ों को पढ़ के मुझे बता दीजिएगा, और अगर इसी किताब के अंदर इसका रद्द भी मौजूद है तो वो भी बताइएगा, वो भी लाजमी दिखाइएगा। तो ये बहरहाल गामदी साहब जो हैं, ये जदीद तबका को, जो लिबरल लोग हैं, आज़ाद ख्याल लोग हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके लिए ये दीन के अंदर बड़ी आसानियाँ तलाश कर करके, तवीलात कर करके, जैसे मिर्ज़ा कादियानी तवीलात किया करता था, सेम उसी तरीके से तवीलात कर करके एक आसानी देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल गामदी साहब को भी अपने मज़हब के ऊपर रजू करना चाहिए और इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए कि ये किस पटरी के ऊपर कौम को लेके चल रहे हैं, और टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर ये क्या दर्स और तदरीस करते हैं। रही बात ये कि वो इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सूफिया का जो आपने कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम नबी हैं, हम रसूल हैं, देखो ना हमारी फलां किताब के अंदर वादे तौर पे हमारे ऊपर वही नाज़िल हुई, हमें इल्हाम हुआ, हमें कशफ हुआ कि हम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। हाँ जी, और वो फिर अगले बंदे को डांटे भी, और अपने किसी मुरीद को वो कहें कि नहीं तुम हमें नबी और रसूल मानो कि हमारी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, हमें वही नाज़िल हुई, हमें इल्हाम हुआ। तो ये इब्ने अरबी ने या दीगर सूफिया ने कहीं ऐसा नहीं कहा। तो पता नहीं कौन से सूफिया को आप पढ़ते रहे हैं गामदी साहेब, और पता नहीं इब्ने अरबी की कौन सी किताब आपने पढ़ ली, या आगे ये किताब जो खोल के बैठे हैं आप, हमें भी तो दिखा दें। क्यों आप लोगों को गलत तबलीग कर रहे हैं, और अपनी जो है ना वो मीठी मीठी बातें सुना के, और ये लिबरल तबके को आप साथ मिला के, कादियानी मर्ज़ियों को आप उनकी फेवर करके क्या दर्स देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक बचाए, फितनों का दौर है, अल्लाह महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों से गुजारिश है, हमारा चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको विज़िट करें। आपके सवालात अमूमी तौर पे उनके जवाबात यहाँ पे मौजूद होते हैं। हालांकि ये वाला जो सवाल भी इन्होंने किया, इसका जवाब भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप पहले विज़िट कर लिया करें, तो बाद में अगर फिर भी तशनगी आपकी वो पूरी ना हो तो फिर सवाल कर लिया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।